اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 15ویں قسط میں. گزشتہ قسط میں ہم نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کعبے کی تعمیر نو کا قصہ اور حلف الفضول کا واقعہ بھی. آئیے اس قسط میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی تربیت کی. ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عربوں کا کیا مذہب تھا وہ تو آپ نے جان ہی لیا ہوگا. جہاں تک بات عربوں کے اخلاق کی ہے تو ایک خدا کو نہ پہچاننے والی قوم میں کیا اخلاق ہو سکتے ہیں اس کا آپ کو بخوبی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آخرت کے تصور اور جزا اور سزا کے تصور سے یکسر عاری و نابلد ہی ہوں گے. کھایا پیا چین کے مزے اڑائے اور جب وقت آ گیا تو مر گئے. پھر نہ کوئی زندگی اور نہ کسی قسم کی باس پرس. عرب ایک بہادر قوم تھی، لیکن یہ سب بہادری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ کرنے میں ہی گزر جاتی تھی. پانی کے گھاٹ پر کسی کا اونٹ اگر پانی پہلے پی لیتا تو اتنی سی بات پر سالہ سال کے لیے جنگ چلتی، اس لیے کہ خوریزی اور قتل و غارت گری عربوں کے لیے ایک کھیل تھا. انسانی جان کی ان کی نگاہ میں کوئی قیمت ہی نہ رہی تھی. شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی، قمار بازی ان کا محبوب مشغلہ تھا، لوٹ مار، چوری، بددیانتی، حیلہ گری، وعدہ خلافی اور دروغ بانی کو وہ آرٹ سمجھتے تھے. ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے، جھوٹی قسمیں کھاتے، عہد و پیمان کرتے اور توڑ ڈالتے. قافلوں کو لوٹتے، یتیموں کا ناحق مال دباتے اور ان تمام برائیوں کے باوجود ساری دنیا میں صرف خود کو ہی عزت و شرافت کا مالک سمجھتے تھے. عرب بڑے غیور بھی تھے، مگر ان کی غیرت انتہائی شقاوت اور سنگدلی کے سانچے میں ڈھل گئی تھی. لڑکی کا بیاہنا ان کے نزدیک عار سمجھا جاتا تھا. لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے. سینکڑوں ہزاروں جانیں اسی جاہلانہ غیرت اور شقاوت کی بھیٹ چڑھ گئی تھی. عربوں کے میلوں ٹھیلوں میں کھیل کود، تفریح، فحش کلامی اور عریاں شعر و شاعری کا مظاہرہ ہوتا. بدکاری اہل عرب میں عام تھی. ہوسناکی کے عملی اظہار میں انہوں نے عاد و سمود کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا. عورت ان کے پاس صرف تسکین کا ذریعہ تھی. اتنے گناہ آلود ماحول اور سوسائٹی اور مذموم گرد و پیش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا آغاز ہوتا ہے. قدم پر فتنوں کا ہجوم اور برائیوں کا جھمگٹا، نفس کی رغبت اور میلان کے لیے ہر قسم کی سہولتیں موجود تھی. اس سراپا معصیت بھرے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تقوی، طہارت، پاکیزگی اور خوش اخلاقی کے ساتھ دور جوانی اور عہد شباب گزارا. وہ ان قاتلوں، سفاکوں اور لوٹیروں میں تنہا صلح، سلامتی کا پیمبر، چوروں، رہزنوں، عہد شکنوں اور جھوٹوں میں اکیلا صادق الوعد اور امانت دار، جواریوں، شرابیوں، زانیوں اور بدکاروں میں تنہا متقی، پرہیزگار اور نیک کردار تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمسنی کا واقعہ ہے کہ مکے میں نوجوان کہانیاں کہا اور سنا کرتے تھے. اس وقت ایسی محفلوں اور صحبتوں کی بڑی دھوم تھی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ارادے سے شہر میں آئے. وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے یہاں بیاہ ہو رہا ہے اور گانا
بجا جا رہا ہے، بانسری بج رہی ہے اور لوگ مزے لے کر مستیوں میں جھوم رہے ہیں۔ یہ نہایت ہلکی قسم کی بے ضرر تفریح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی کے مکان میں تشریف لے گئے، مگر وہاں جا کر آپ نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ ساز و طرب کی صدائیں نہ سن سکے، اور اتنی زور کی نیند آئی کہ صبح ہو کر جب دوپہر کی دھوپ پھیلی، اس کی شعاعیں پہلی تو آنکھ کھلی۔ اس وقت تک ساری محفل درہم برہم ہو چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی چاندنی سے زیادہ اعلیٰ اور پھولوں سے بڑھ کر بے داغ تھی۔ قدرت نے آپ کے دامن پر بھول چوک کی پرچھائیاں بھی نہ پڑنے دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری معیار اور سیرت و کردار کی معراج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن بھی آپ کی عصمت، پاک دامنی اور خوش اخلاقی کے قائل تھے۔ والفضل ما شہد به الاعداء۔ تاریخ نہیں بتا سکتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو داغدار کیا ہو۔ عربوں نے آپ کے پیغام کو جھٹلایا، آپ کے خلاف سارے عربوں کو متحد کر کے جنگ کی، لیکن کوئی شخص آپ کی زندگی اور ذات و شخصیت پر تہمت نہ لگا سکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت، راست بازی اور عدل و نیکوکاری سے متاثر ہو کر قوم نے آپ کو امین و صادق کا خطاب دیا۔ ناظرین، آج کے اس قسط میں اتنا ہی۔ اگلی قسط میں جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیسے ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد